نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال ہے، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹ انہیں پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود بھی آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے،
पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था, एक बारी मेरियां अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थी, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियाँ और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रहे, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली, ऐसे ही चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आज़म के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को ये जानती है। ये कैसे हो गया? वो ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे मेरा पीछा ना करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस, उन्हें जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह ये हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार ना कराया जाए। बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। ये भी लोग तो मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, नेक लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं कि ज़माने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, नेक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर, तो लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते थे। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग तो दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मेरे भाई कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना तो कपड़े धोए जाते हैं, उतार के फेंके नहीं चाहते। चीजें गलत हो जाएं तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निजाम को छोड़ा, सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आपको। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करेगी। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब पाक पत्तन शरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता हूँ ना तो वो जो हालात पड़े होते हैं ना उन बुजुर्गों के, वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तशरीफ़ लाए। लेकिन ना अगर कोई बंदा सोचे तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना बाबा फरीद साहब का,
کہتے ہیں ایسے باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے, اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس, اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے, اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی, اس پر انداز کیا ہوگا, اس پر وارد کیا ہوگا, وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے, جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا, جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے, کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے, کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ, بڑے تگڑے آدمی, جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا, اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا, گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے, جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ مانا کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے, سچی توبہ کرے, بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے, اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا, رش بڑا تھا, اس کے ایام تھے, تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے, تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی, کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی, مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت, وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ, لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے, گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے, پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ, انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا, جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں, آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی, یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک, تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی, تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث, یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے, کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات, میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا, آپ نے پوچھا کہاں سے, آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے, پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا, ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا, اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں. تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کے بندوں کا پیار ہو کبھی نہ چھوڑیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل بیت نبی, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے انبیاء کی محبت, ان کی تعظیم, ان کا اکرام اپنے دل میں بیٹھائیں, اس کو جگہ دیں. تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں, لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی, ان رستوں میں رہے. ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے, دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو. کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا, اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے, اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے, کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے, اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح, 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے, او تے راز حقیقت کھول دے نہیں, اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات, ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں, محفلوں میں رہتے ہیں, ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں, آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے, کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, تے نہ کو ساڈا دردی, وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ. جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے, دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں.
میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر. اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا رہ گیا، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جو صاحب نسبت، جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں. میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے، اور پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا. اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا جا سکتا ہے. سارا پروٹوکول. بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا. درویشوں کو ضرورت ہے. میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے. تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاس کہاں سے آئے ہو؟ گجرانوالہ سے آئے. تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے. وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں صاحب. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا. لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی. وہ بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے. حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. حضور چھوڑنے آئے. ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے. حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی، مہربانی کریں. جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. حضور نہیں جانا، یہیں رہنے دیں. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا. فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا، میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، متقی. حضرت ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی. یہاں امتی بات نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، بلکہ تاریخیں دیتا ہے، کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا، اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا، اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی، پہلے نہیں بولوں گا. او بھائی آج آغاز کر ابھی سے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو. آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی.
अम्मा बूढ़ी थी। एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना, हजरत वैसे करनी। ये दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उन पे सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूँ, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम शौरानी के जुमले, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूँ, करीब आ गया हूँ, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। कहा वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल अर्ज किया रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है। किसी की, ये इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्न करने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, उसकी माँ। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल लेकिन ना ताबी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, ताबी। वो तो तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहे जी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने हैं, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्ला फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका। आला हजरत फरमाते हैं 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा ना फरमाना है, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता। इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझे। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो क़यामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखें ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ? चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दे ते मिट्टी रहना ही, एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई हैं। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वही बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 हैं। वही बताते हैं 1.5 साफ होती थी नमाजियों की। अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात है। ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते हैं, असल काम रह जाता है। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने बजाय पीछे रह जाते हैं, कई दफा मुश्किलात होती है। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, जो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना था तो मैं
گزر رہا تھا بستام کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلے آ، چل ہوتے وسیے اور جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت بحث کہ یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہے حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب بالترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے۔ یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔